Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. الحمد لله حمدا ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بطاعته وأجزل فيها العطاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الرسل وإمام الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پاک ارشاد میں اپنے ان بندوں اور بندیوں کی تعریف فرمائی ہے جو ہر وقت اور ہر گھڑی، ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار رہتے ہیں. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی طرف، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے معاملات میں فیصلہ کریں. تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، بلا چوں چرا اللہ کے حکم کو مان لیتے، بلا چوں چرا اللہ کے نبی کے حکم کو تسلیم کر لیتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے. ان یقولوا سمعنا واطعنا، بس وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرمانبرداری کی، ہم نے قبول کر لیا. ہمارے ہاں کیوں، کیسے، یعنی چوں چرا نہیں، لے تو لعل نہیں ہے. اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ اگر ایسے نہیں، ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. نہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، بس ان کے ہاں یہی ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. ایسے خوش نصیب بندوں اور ایسی خوش نصیب بندیوں کا انعام کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی خوش نصیب، یہی خوش بخت فلاح یاب ہیں، فلاح کو پہنچنے والے ہیں، ایسی کامیابی سے کامیاب ہونے والے ہیں جس کے بعد ناکامی تو دور کی بات ہے، ناکامی کا تصور. فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں بندہ اللہ کے غضب اور غصے سے بچ جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو مل جائے. فلاح کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہو جائے. فلاح کسے کہتے ہیں؟
اللہ کے غضب اور غصے کے مظہر جہنم اور جہنم کے عذاب سے اس کو بچا لیا جائے، اللہ کی رحمتوں کا مظہر جنت اور جنت کی نعمتوں سے اس کو مالا مال کر دیا جائے۔ یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ اللہ ہی کے زیر اختیار ہے، اللہ ہی کے زیر کنٹرول ہے، اللہ ہی کی ملک ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہیں، جس شکل میں بھی ہوں سب اللہ کی ملک ہیں، اللہ کے زیر اختیار ہیں، اللہ کے زیر کنٹرول ہیں، چاہے وہ عالم الملائکہ ہو، چاہے وہ عالم الجن ہو، چاہے وہ عالم الانس ہو، چاہے وہ عالم الحیوانات و نباتات و جمادات ہو، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کی مملوک ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، جو خطرات جنم لیتے ہیں، جو خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، تم چاہے ان کو ظاہر کرو چاہے ان کو چھپاؤ، اللہ کو اس کا علم ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، تمہارا محاسبہ کریں گے، تم سے باز پرس فرمائیں گے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے اور جس کی چاہیں گے گرفت فرما لیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ معاف کرنے پر بھی قادر ہیں اور پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ بے چین ہو گئے۔ کیوں بے چین ہو گئے؟ ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا، ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ اس آیت کریمہ میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو سن کر کے صحابہ بے تاب ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ وہ کیا چیز ہے؟ تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، جو خطرات جنم لیتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، باز پرس فرمائیں گے۔ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ دلوں میں جنم لینے والے خطرات اور پیدا ہونے والے وساوس، آنے جانے والے خیالات پر کسی کا کنٹرول ہے؟ کسی کو قابو ہے؟ یہ تو بے اختیار ہے، بے کنٹرول ہے۔ آدمی کتنا بھی چاہتا ہے کہ میں یہ نہ سوچوں، لیکن وہ آ جاتا ہے۔ میرے دل میں یہ بات نہ آئے لیکن آ جاتی ہے، میرا ذہن اس طرف نہ جائے لیکن چلا جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، محاسبہ کریں گے۔ پھر فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے، معاف کر دیں گے، اور جس کو چاہیں گے گرفت فرما لیں گے، اس کو سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بھی قادر ہے اور گرفت فرمانے پر بھی قادر ہے۔ بتائیں صحابہ کے لیے بے چین اور بے تاب ہو جانے کی بات ہے کہ نہیں؟ بے قرار ہو جانے کی بات ہے کہ نہیں؟ گھبرا گئے کہ اب کیا ہو۔ لیکن ایک ہی ملجا تھا، ایک ہی پناہ گاہ تھی، ایک ہی ٹھکانہ تھا، ایک ہی در تھا، اور وہ در کس کا تھا؟ رحمت للعالمین کا۔ چلے آئے اور آ کر کے اپنی اس بے چینی اور بے قراری کو ذکر کیا اور کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اب تک جو احکام دیے گئے ان کو کرنے نہ کرنے پر تو ہمارا اختیار تھا۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، ہم جہاد کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا، ہم کرتے ہیں۔
جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا گیا، ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچ بولنے کی تاکید کی گئی، ہم سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ غرض ایسے احکام اور امور دیے گئے کرنے اور بچنے کی لائن سے جن پر ہمارا اختیار تھا، ہم اپنے اختیار سے کرتے اور بچتے تھے۔ لیکن وَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةِ، اب تو آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس، جنم لینے والے خطرات، آنے جانے والے خیالات، اس پر بھی باز پرس ہوگی، اس پر بھی محاسبہ ہوگا۔ تو یہ تو ہمارے اختیار سے باہر ہے، یہ تو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ پھر نجات کس کو مل سکتی ہے؟ اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اشکوشوئی فرمائی، ان کو سہارا دیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم ان لوگوں کا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جن کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو توریت اور انجیل دی گئی؟ کیا تم ان لوگوں جیسے بننا چاہتے ہو کہ جب انہیں احکام دیے گئے تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہم نے سن تو لیا، آپ کے احکام ہمارے یہاں پہنچ گئے، لیکن ہم کر نہیں سکتے اور نہ کریں گے۔ تو کیا تم بھی انہی کی ڈگر پر چلنا چاہتے ہو؟ تم بھی انہی جیسے بننا چاہتے ہو؟ نہیں، تم کہو سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، کہ اے اللہ، آپ نے جو بھی حکم دیا ہم نے اس کو سنا اور اس کو بصر و چشم مان لیا، ہم اپنے جیسی کر کے رہیں گے، ہم اپنے جیسی کر کے رہیں گے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، اے اللہ اگر ہم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجئے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم سب کو آپ ہی کی طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنی امت کے ایک ایک فرد کو خوگر بنایا، عادی بنایا، ان کو تعلیم دی، سبق دیا، کس بات کا؟ کہ اللہ کے ہر حکم پر بلا چوں چرا سرے تسلیم خم کر دو، اس میں حکمت مت ڈھونڈو، اس میں مصلحتیں مت تلاش کرو، اس میں کیڑے نہ نکالو، اس میں چوں چرا نہ کرو۔ اللہ کا حکم ہے سراخبر، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے بصر و چشم منظور ہے۔ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یہ وظیفہ دیا کس نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ان صحابہ کو جو پریشان ہو گئے تھے اس آیت کریمہ کو سن کر کے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے اس دیے ہوئے وظیفے کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے تھام لیا، اور سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یہ پڑھتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی، جیسے اس آیت کریمہ میں تعریف تھی، یہاں تعریف کی اور آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا، نازل کیا گیا، بھیجا گیا رسول کی طرف، رسول نے بھی بلا چوں چرا اس کو قبول کر لیا، اور تمام ایمان والوں نے بھی بلا چوں چرا اس کو قبول کر لیا اور اس کو مان لیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر،
वकुतुबिही, अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल की हुई किताबों और सहीफों पर और अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम पैगंबरों पर सब पर ईमान लाए, बिला चू चला सबको तस्लीम कर लिया और कहने लगे ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिह, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिह, हम अल्लाह के पैगंबरों में से किसी में तफरीक नहीं करते, यानी हम ऐसा नहीं करते कि किसी को माने किसी को ना माने, कुछ लोगों पर ईमान ले आए और कुछ लोगों पर ईमान न ले आए। हम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों में इस तरह की कोई तफरीक नहीं करते जैसा कि यहूदियों ने किया। मूसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए सबको यहूदी मानते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ये तफरीक किया कि नहीं? इसी तरीके से ईसाई हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को नहीं मानते। इन्होंने तफरीक किया, लेकिन ईमान वालों की शान ये है वो कहते हैं ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिह, हम अल्लाह के पैगंबरों में किसी किस्म की तफरीक नहीं करते, चाहे वो मूसा हो वो भी हमारे सर के ताज हैं, चाहे वो ईसा हो वो भी हमारे सर के ताज हैं, चाहे वो यहया और ज़करिया हो वो भी हमारे सर के ताज हैं। गरज आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया और रसूल आए सब पर ईमान। वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह ताला तारीफ कर रहे हैं क्या कि सहाबा की बेचैनी और बेकरारी पर अल्लाह के नबी ने उनको जो वजीफा दिया था उसी वजीफे को जिक्र करके अल्लाह ताला ने तारीफ की है। वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। फिर अल्लाह ताला ने इनाम क्या दिया? इस जज्बे इताअत व फरमाबरदारी पर, इस जज्बे इताअत व फरमाबरदारी पर और बिला चू चरा अल्लाह के हुक्म को मान लेने पर, सरे तस्लीम खम कर देने पर अल्लाह ताला ने इनाम क्या दिया? अल्लाह ताला ने इनाम ये दिया व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। इस हुक्म को वापस ले लिया, इस हुक्म को वापस ले लिया, इस हुक्म को मनसूख कर दिया और आयत नाजिल फरमाई ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा का बोझ नहीं डालते, किसी ऐसे काम का हुक्म उसको नहीं देते जिसको वो नहीं कर सकता, किसी ऐसे काम से बचने की ताकीद नहीं करते जिससे वो नहीं बच सकता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी को मुकल्लफ नहीं करते ऐसे हुक्म का, ऐसे काम का जो उसके बस से बाहर, जो उसके। एक आदमी है, एक आदमी वो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, हालांकि नमाज में क़याम फर्ज है, नमाज में क़याम फर्ज है। अगर कोई क़याम करने पर कादिर है और बैठ करके नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी। रुकू और सजदा फर्ज है, अगर कोई रुकू और सजदा करने पर कादिर है और इशारे से रुकू सजदा करे उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन एक शख्स क़याम पर कादिर ही नहीं है, अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि झकमार तुमको क़याम करना ही है, इसलिए कि क़याम नमाज का एक अहम तरीन रुकन है। नहीं, खड़े नहीं हो सकते, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो। रुकू सजदा फर्ज है, लेकिन अगर तुमको रुकू सजदा करने पर कुदरत नहीं है तो फिर इशारे से रुकू सजदा कर लो। अल्लाह ताला कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। है ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। अब ईमान वाला चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, चाहे बीमार हो, जो भी हो, सब ईमान वाले हैं ना, सब पर रोजा फर्ज। इस आयत करीमा के रूह से सबके ऊपर रोजा फर्ज। सब ईमान, जितने ईमान वाले, बालिग हो ना बालिग हो, मर्द हो औरत हो बूढ़े जो भी हो, सब पर। लेकिन एक शख्स चीख उठा कि अल्लाह मैं तो मरीज हूँ, मुझे हर 2 घंटे पर पानी चाहिए, मेरा गुर्दा फैल हो चुका है,
اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ جھک مار تم کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا ورنہ چمڑی ادھڑوا دیں گے. نہیں رکھ سکتے، فدیہ دے دو. اللہ میرے پاس تو فدیہ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں، چلو وہ بھی معاف. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں میرے بندو، اس آیت کریمہ کی وجہ سے جو تم پریشان ہو گئے تھے، ہم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے دلوں میں جو آنے والے وساوس، پیدا ہونے والے خطرات، آنے جانے والے خیالات ہیں، ہم ان کے بارے میں پوچھیں گے. اور تم نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے، اس پر ہمارا کنٹرول نہیں. چلو اس حکم کو ہم نے معاف کر دیا. اب دلوں میں پیدا ہونے والے جو وساوس اور خطرات و خیالات ہیں، ان کی باز پرس نہیں ہوگی. اب باز پرس کس کی ہوگی؟ جزا اور سزا کس پر ہوگا؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے جو اچھا اور بھلا کام کرے گا اس کو اس کی جزا دی جائے گی. اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے جو غلط اور برا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں تو اس کو سزا دیں گے. اور ایسے وساوس اور خطرات جن پر تمہارا کنٹرول نہیں، تمہارا قابو نہیں، اس پر کوئی معاملہ نہیں، اس پر کوئی معاملہ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھا دی، یہ بھی انعام کے طور پر ایک دعا سکھائی. کہا یہ دعا کرتے رہا کرو، اور یہ دعا قبول ہے. کیوں؟ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. انسان کے خمیر میں بھول، چوک، خطا اور قصور اور لغزش داخل ہے. بھول جاتا ہے. کون بھولا سب سے پہلے؟ اول من نسی آدم. سلسلہ انسانیت کی جو پہلی کڑی ہے، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، یہی بھول گئے تھے. کیا بھول گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دیکھو یہ جنت ہے، اور جنت کی لاتعداد نعمتیں ہیں، جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو رہو سو. یہ مت کھانا، یہ مت کھانا. کھا لیا جان بوجھ کے کھائے تھا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے فنسیہ، بھول گئے تھے، یاد نہیں تھا. تو اس طرح کی چیزیں تو ہم آئے دن بھولتے رہتے ہیں. یہ ہے نسیان، یاد ہی نہیں رہا، ذہن سے بات نکل گئی، اس کو نسیان کہا جاتا ہے، سہو کہا جاتا ہے. اور ایک ہے خطا کہتے ہیں بولنا کچھ چاہ رہے تھے، بول دیا کچھ. بولنا کچھ چاہ رہے تھے، بول دیا کچھ. معلوم ہے کہ روزہ ہے ہمارا، وضو کر رہے تھے، کلی کرنے گئے، پانی حلق سے گھٹ سے نیچے اتر گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خطا کہتے ہیں. اسے اس نے جان بوجھ کر کے نہیں پیا. آپ نشانہ لگا رہے تھے، ہرن ہے. نشانہ لگا رہے تھے کیا؟ ہرن. پتہ چلا ایک آدمی جھک کر کے اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، آپ نے اس کو ہرن سمجھا، مار دیا. یہ کیا ہے؟ خطا ہے. کیا ہے؟ خطا ہے. آپ نے جان بوجھ کر کے اس کو نہیں مارا. تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے ہمارے رب، ہماری گرفت نہ فرمائیے اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، ہم سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اس پر ہماری گرفت مت فرمائیے، اس پر ہماری گرفت مت فرمائیے. چنانچہ آدمی گاڑی چلا رہا ہے، بغیر قصد اور ارادے کے اس کی گاڑی سے کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کی جان چلی گئی، تو دنیا میں تو اس پر دیت وغیرہ ہے، لیکن آخرت میں اس پر گرفت نہیں. کیوں؟ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا. ہرن سمجھ کر کے گولی چلائی تھی، آدمی نکلا، اس کو لگ گئی. تو دنیا میں تو اس کا کفارہ وغیرہ ہے، لیکن آخرت میں اس پر کوئی گرفت نہیں، وہ معاف اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، خطا. یہ دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے ہمارے رب، ہمارا مؤاخذہ مت کیجیے اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں. بھول جائیں یعنی یاد ہی نہیں تھا. چوک جائیں ارادہ نہیں تھا. کیا ارادہ نہیں تھا؟ بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے ایسا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا مقبول ہے.
کیا ہے؟ یہ دعا مقبول ہے جو سچے دل سے کہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ دعا مقبول ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبل، اے اللہ ہمیں کوئی ایسا حکم نہ دیجیے، ہمارے ناتواں کاندھوں پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہماری طاقت سے باہر، جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلی امتوں کو ایسے احکام دیے کہ جن کو بجا لانے میں، جن کو پورا کرنے میں ان کو بڑی انتہا مشقت اٹھانی پڑی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے ہاں کیا ہے، اگر کپڑے میں نجاست لگ گئی تو آپ اس کپڑے کو کیا کریں، دھل دیجئے، پاک ہو گیا۔ لیکن بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کپڑے میں نجاست لگ گئی ہے تو کپڑا کاٹ کے پھینک دیجئے، دھلنے سے پاک نہیں ہوگا۔ بتائیں مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا کپڑا آپ کاٹیں گے اور پھینکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر جسم پر نجاست لگ گئی تو ہمارے ہاں کیا ہے، دھل دیجیے، پاک ہوگا۔ ان کیا نہیں، اس کو کھرچیے، کوئی دھاردار چیز لے کر کے اس کو کھرچیے یہاں تک کہ وہ گوشت نظر آنے لگے، نجاست کا اثر ختم ہو جائے، یہ حکم۔ ان کے ہاں کیا تھا، نماز مسجد ہی میں ہوگی۔ ان کے ہاں کیا تھا، وضو اور غسل پانی ہی سے ہوگا۔ پانی نہیں ہے، پیدا کیجئے پانی۔ آپ شدید بیمار ہیں، پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے لیکن پانی ہی استعمال کرنا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، پانی ہے تو استعمال کر لیجئے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیجئے، پانی ہے، پانی کے استعمال کی قدرت نہیں ہے تو تیمم کر لیجئے، سہولت ہے کہ نہیں؟ یہی دعا ہے، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ ہمیں کوئی ایسا حکم نہ دیجیے، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہمارے اندر سکت نہ۔ واعف عنا، ہم کو معاف کر دیجیے، واغفر لنا، ہم کو بخش دیجیے، وارحمنا، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجیے، انت مولانا، آپ ہی تو ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہی تو ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں، ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کیجیے، ہماری مدد کیجیے۔ ہمارا دشمن چاہے ہماری شکل میں ہو، انسان ہو، ہمارا دشمن چاہے شیطان ہو، ہمارا دشمن چاہے ہمارا نفس ہو، نفس کے خلاف ہماری مدد کیجیے، انسانی دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کیجیے، شیاطین اور جن کے خلاف ہماری مدد کیجیے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیا سبق ہمیں ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا کہ ہم ہر وقت اور ہر گھڑی، ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر تعلیم کو، ہر حکم کو بلا چوچرا تسلیم کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ آج ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی پیدا ہوگی۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، نام اس کا محمد ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، وہ کہتا ہے اسلامی احکام پر عمل کرنا، اسلامی احکام پر عمل کرنا، اسلامی نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا اس ترقی یافتہ دور میں ناممکن ہے۔ ایسے مسلمان ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس ترقی یافتہ دور میں شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا دشوار ہے، بلکہ اگر اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ جیسے مسلمان کہتا ہے کہ آج مسلمان میدان تجارت میں پیچھے ہے۔ پیچھے کیوں ہے؟ اس لیے کہ شریعت نے سود کو حرام کر دیا ہے، رشوت کو حرام کر دیا ہے، اور آج دنیا سود اور رشوت کی وجہ سے کہاں جا رہی ہے؟ یہ مسلمان کہتا ہے، اور وہ شریعت کے احکام میں کیا کرتا ہے؟ کیڑے نکالتا ہے، چو چرا کرتا ہے، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور کو کچھ کا کچھ بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔
کچھ کا کچھ بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اور اگر ایسے لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو ان کی عقل پر ماتم ہے، اور اگر دوسرے لوگ بھی ان کو مومن و مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ بھی بیوقوف ہے. تو ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، کیا اللہ کے ہر حکم کو بلا چوں چرا تصور، اور اپنے بل بھر، اپنی استطاعت بھر، اپنی طاقت بھر اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں. اللہ والے بنے، رسول والے بنے، کتاب و سنت والے بنے، نفس اور شیطان کے پجاری نہ بنے، نفس اور شیطان کے کہنے پر نہ چلیں، ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ تمغہ ایسے ہی خوش نصیبوں کو دیا گیا، یہ تمغہ ایسے ہی خوش نصیبوں کو دیا گیا. اور زمانہ جتنا قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا جائے گا، فتنے نت نئے فتنے سر اٹھاتے جائیں گے. اسی طرح سے انسان ایمان سے، کتاب سے، سنت سے، شریعت سے دور ہوتا جائے گا. اور مسلمان طرح طرح کی باتیں کرے گا اور شریعت کے حکم. کہتے ہیں کہ جہاد کا جو حکم ہے یہ تو دور نبوت کے ساتھ خاص تھا، اور جہاد سے متعلق جو آیات ہیں قرآن کریم میں اب ان کی ضرورت نہیں. اگر قرآن سے ان کو خارج کر دیا جائے تو زیادہ بہتر. مسلمان کہتا ہے سود سے متعلق آیات ان پر اعتراض کرتا ہے، ان کی تعویلیں کرتا ہے. اسی طریقے سے موسیقی، گانا بجانا، لہو و لعب کے بارے میں جو آیات ہیں جو ان کو حرام کرتی ہیں، منع کرتی ہیں. اسی طریقے سے غض بصر سے متعلق جو آیات ہیں، نظر کی حفاظت سے کہتے ہیں اس دور میں نظر کی حفاظت ممکن ہی نہیں. اس دور میں نظر کی حفاظت ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ آپ جہاں کہیں بھی باہر نکل جائیں، اسپتال میں جائیں، بازاروں میں جائیں، ٹیلی ویژن پر جائیں، اخباروں میں جائیں، لٹریچر پر جائیں، جہاں بھی جائیں نظر کی حفاظت ممکن ہی نہیں. تو گویا کہ اعتراض کس پر کر رہا ہے؟ اس آیت کریمہ پر کر رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا. اعتراض ان آیات پر کر رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کی تعلیمات اور ہدایات دی، اس کے فضائل بیان کی. ان آیات پر اعتراض کر رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو، اس کے نقصانات کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے تو سچا پکا مومن اور مسلمان بھی بنا دے. سچا پکا مومن اور مسلمان بھی بنا دے، اور بلا چوں چرا شریعت مطہرہ کے ایک ایک حکم پر سر تسلیم خم کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا اور اپنے نبی کا تابعدار بنا دے. اپنا اور اپنے نبی کا تابعدار بنا دے، اپنی اور اپنے نبی کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق، شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد